السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول تیری باندی ہوں، از قلم ماہین شاہ، ایپیسوڈ نمبر 15۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے جو بوڑھے میاں بیوی کو ہاتھ پکڑ کر چلتا دیکھ کر رکے تھے، ابھی وہ اسی طرح چل رہے تھے، بس فرق یہ تھا کہ عدنان شاہ نے اسے غصے سے پکڑا ہوا تھا۔ آدھی میرا ہاتھ چھوڑے، میں خود چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ عدنان شاہ نے بنا اس کی بات پر غور کیے اسے فلیٹ میں لا کر چھوڑا۔ رامین گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے دربار کے ساتھ جا لگی۔ براؤنی کا روپ عدنان شاہ نے چھوڑا تو وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں طلاق کا لفظ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ رامین جو کبھی کبھی اس کے سامنے بہادر بن جاتی تھی، لیکن آج اس کے اس رویے پہ وہ اس سے خوف کھا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے مگر اس کی مجسم نگاہیں اس پہ ہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کے انداز میں وحشت تھی۔ اس کا لہجہ رامین کو جھٹکا لگا گیا۔ اس کا وجود ایک دم کانپا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، تمہیں مزہ آتا ہے آئی تھنک، اس لیے تم روز طلاق طلاق کرتی ہو۔ رامین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک آنسو بھی باہر نہ آئے۔ وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہچکی لیتے ہوئے رک گئی۔ اس کی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ اسے کپ کپاتے ہونٹوں سے ہاتھ رکھتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ بچوں جیسی حرکتیں چھوڑو، وہ اونچا بولا تھا۔ اس کی آواز رامین کے کانوں میں گونجی تھی مگر کوئی تاثر نہیں دیا تھا اس نے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے صوفے پہ بیٹھا اور اس کے لیے ناشتہ آرڈر کر کے اسے بلانے کے لیے آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اسے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ بلا وجہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں، اٹھے اور پلیٹس لگاؤ ٹیبل پہ، ناشتہ آرڈر کر دیا ہے میں نے۔ تو احسان کیا ہے، یہ زبان ہی ہے تمہاری جو ہمارے رشتے میں رکاوٹ بن کر آتی ہے۔ کیوں، سچ بولتی ہے اس لیے؟ بہادری سے کہا گیا تھا۔ تمہاری زبان کاٹنے کا دل چاہتا ہے، اپنی کاٹ لیں، قسم سے ساری زندگی خدمت کروں گی آپ کی۔ عدنان شاہ کو واقعی اس کی ٹکر کی لڑکی ملی تھی جو چھوٹی تھی پر مقابلہ پورا کرتی تھی۔ اپنی خدمت تو میں ویسے بھی تم سے ہی کروانے والا ہوں جانے من۔ اپنی گرل فرینڈز کو جانے من کہے جا کر، مجھے اس گندے نام سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا، تم تو غصہ ہی ہو گئی ہو۔ مجھے رومی نہیں کہا کرو سارا۔ انسان کو جو نام ہو وہی اس پہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے رومی وغیرہ ان سب کو پیچھے چھوڑو۔ اپنا اصل نام چھوڑ دیا ہے اور میرا نام رومی ہے، میں سارا نہیں ہوں۔ میں 1.5 سال پہلے بھی کہتی تھی میں فہیم خان کی بیٹی نہیں ہوں، اور آج بھی کہتی ہوں میں فہیم خان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ جانتا تھا اسے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے۔ اس نے وہ نفرت اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی، اس لیے کچھ بولا نہیں۔ تم پہ صرف میرا حق ہے، تمہیں اپنے ماں باپ سے نفرت ہی کرنی چاہیے۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی عدنان شاہ۔ میری کل کائنات میری ماں ہے، میں ان سے نفرت کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ وہ حیران تھا، وہ خود کہتی تھی کہ اسے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، پھر اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ سب۔ وہ خاموش کھڑا تھا، شاید اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامین نے نظریں پھیری اور کچن کی جانب بڑھی، 2 پلیٹس دھو کر انہیں خشک کرنے لگی۔ عدنان شاہ نے صوفے پہ بیٹھ کر نظریں مسلسل اسی پہ جمائی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا تھا میں اور میری بیوی نہیں لڑا کریں گے۔ دانیہ کو لے آئیں پھر، اس نے نہایت آرام دہ لہجے میں کہا۔ وہ اچھی ہے پر میرے ٹائپ کی نہیں ہے، عدنان شاہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو پھر خدا کا واسطہ ہے اپنے ٹائپ کی دیکھ لیں، ایک سانس میں بولی۔ مل گئی ہے مجھے، عدنان شاہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اسے بتائیں کہ ایک بیوی ہے آپ کی تاکہ وہ آپ کو سیٹ کرے۔ میں اس کی بات مانتا نہیں ہوں، وہ پرسکون سا بیٹھا بولا۔ وہ پلیٹس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اس کی بات نہیں مانتے؟ وہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہے؟ اسے صدمہ لاحق ہوا تھا۔ ہاں، اسے کبھی خود ہی دور جانے نہیں دوں گا، ایک لمحے میں بولا۔ رامین کو حیرت ہوئی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ میرے خیال میں ہمارے درمیان ایسا رشتہ نہیں کہ میں تمہیں اس کا نام بتاتا پھروں۔ نہ بتائیں، میں کون سا مری جا رہی ہوں؟ تمہیں بتا بھی کون رہا ہے؟ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، سادہ سا کہتی، بند پڑی فریزر کو سوئچ میں لگاتی آن کر کے کیبنز میں پڑی پانی کی بوتلوں کو فریزر میں رکھنے لگی۔
دروازے پہ دستک ہوئی تو ادیان شاہ نے جا کر ناشتہ لا کر رامین کو دیا۔ اس نے پلیٹس میں ڈال کر ٹیبل پہ لگایا۔ رامین آرام سے کھانا کھا رہی تھی، اپنے سامنے بیٹھے انسان کو نہیں دیکھ رہی تھی مگر وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ہاسپٹل سے آؤں گا تو گروسری سٹور چلیں گے، یہ بہت بد ذائقہ ناشتہ ہے۔ وہ چھوڑ چکا تھا کھانا۔ رامین کھاتے کھاتے رکی، اسے تو بد ذائقہ نہیں لگا تھا۔ آپ تھوڑا سا کھا لیں۔ نہیں مجھے نہیں کھانا۔ اس نے رامین کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ناشتہ منگوایا تھا، جبکہ بیف اور مٹن کھانے والا یہ انسان کہاں کھاتا تھا حلیم۔ تم کھاؤ اگر تمہیں پسند آیا ہے تو۔ ہاں یہ اچھا ہے۔ چلو اچھا ہے تمہیں پسند آ گیا۔ گھر میں ٹی وی دیکھو اور براؤنی کا خیال رکھنا۔ ادیان شاہ نے اس کے گال تھپکے اور براؤنی کو چوم کر دروازہ بند کیے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ رامین اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے یہ انسان سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں تو ریاضی کے سوالوں کو منٹوں میں سمجھ جانے والی لڑکی اس کو کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ اس کا سوال خود سے ہی تھا مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ رامین نے اٹھ کر برتن سنک میں رکھے اور دھو کر ڈرائی اسٹینڈ میں لگا دی۔ معصوم براؤنی کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو کھیلتے ہیں براؤنی۔ رامین نے اپنا دوپٹہ لا کر فرش پہ بچھایا اور آہستہ ایسا اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ براؤنی اس کے دوپٹے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ سارے گھر میں گھومی تھی، اس کے ساتھ اس کو سانس چڑھ گیا تھا۔ وہ براؤنی بھی تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ رامین اسے اٹھائی کچن میں آئی، پہلے باؤل میں ڈال کر اسے پانی دیا اور پھر خود پی کر صوفے پہ بیٹھی۔ اے سی کا ٹمپریچر بڑھا گئی کیونکہ اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ تہجد کے وقت اٹھی تھی اس لیے اسے اب نیند آ رہی تھی۔ وہ ہال میں ہی سوئی تھی کہ کہیں براؤنی خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ ارحم اور اذلان لاہور آئے تھے تو وہ ادیان شاہ سے ملنے اس کے فلیٹ میں آئے مگر دروازہ بند دیکھ کر انہوں نے اسے فون کیا۔ ادیان شاہ راحم سے مل کر ایک بزنس میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ سکندر شاہ نے اسے لاہور میں ایک پروجیکٹ دیا تھا تاکہ یہ راحم کی ذمہ داری کے ساتھ بزنس کو بھی ٹائم دے۔ ادیان شاہ نے میٹنگ کو مکمل کیا اور باہر آ کر فون پہ کیا۔ ہاں ارحم بولو۔ کہاں ہے تو؟ میں ٹائر انڈسٹری میں ہوں۔ ویسے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اچھا تو وہاں موجود ہے، تو پھر بابی کہاں ہے؟ وہ فلیٹ میں ہے، وہ سرسری سا بولا۔ ہم باہر ہی کھڑے ہیں، لاک لگا ہوا ہے۔ تم لاہور میں ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں میں اور اذلان آئے ہیں اور آج شام میں آئے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم لوگ آئے کیوں ہو؟ تیرے دوست کی عادت کرنے آئے ہیں۔ اچھا چلو میں ہاسپٹل کی لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اذلان نے فون ارحم کے ہاتھ سے لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ عادت کرنے کے لیے آئے ہو تو لوکیشن سینڈ کر دی ہے، جاؤ۔ آدھی ہم تھکے ہوئے آئے ہیں اسلام آباد سے اور یہاں آرام کریں گے پہلے، پھر شام کو جائیں گے، اس لیے شرافت سے گھر آ جا۔ ادیان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اذلان ویسے میری بیوی سے کم نہیں لگ رہا تو، جو بھی ہے جلدی آ۔ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ ادیان شاہ نے فون رکھا۔ ارحم اور اذلان وہی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اذلان بیکاریوں والی فیلنگ آ رہی ہے نا خود کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر؟ ارحم بولا۔ تجھے لگ رہا ہے پر مجھے تو نہیں لگ رہا۔ ہاں بیکاری کو تو اپنا بیکاری جیسا نہیں لگے گا۔ ارحم بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تو میرے ہاتھوں سے۔ ویسے بابی اندر ہے، میں دستک دیتا ہوں۔ ارحم نے دستک دی تو بس براؤنی بول رہا تھا۔ رامین سو رہی تھی اس لیے اس کے کانوں تک آواز نہیں گئی تھی۔ لگتا ہے سو رہی ہیں۔ ارحم اور اذلان آدھے گھنٹے سے عادی کا انتظار کر رہے تھے۔ ادیان شاہ کی گاڑی آ کر رکی تو وہ دونوں غصے سے اسے دیکھ رہے تھے، پر وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف آیا۔ کیسے ہو یارو؟ وہ دونوں تپے ہوئے بیٹھے تھے اس لیے دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کام کرو، جنڈر چینج کروا دو دونوں، کیونکہ یہ ساری خوبیاں سارا والی ہیں تم دونوں میں۔ تیرے جیسے سے بات کرنے سے اچھا بہتر ہے چپ رہ لے انسان، رحم نے کہا۔ بکواس نہ کرو، بولو مت، میرے فلیٹ کے باہر ہو، یہ نہ ہو باہر ہی رہ جاؤ دونوں۔ وہ دونوں سیریس تھے اور یہ غصہ دلا رہا تھا انہیں۔ چپ کر کے دروازہ کھولو۔ ٹھیک ہے پر پہلے میں جاؤں گا۔ وہ رامین کو سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس کے دوستوں کے سامنے وہ طریقے سے رہے۔ کیوں ہم ساتھ جائیں گے؟ اذلان نے کہا۔ تو پھر بیٹھے رہو یہاں، میں بھی دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ٹھیک ہے جا، ارحم نے کہا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ ادیان شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو رامین کو ہال میں سویا ہوا پاگل سے کمرے میں چھوڑ کے آیا۔ براؤنی اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ آ جاؤ۔ اس کے بولنے پہ وہ دونوں اندر آ کر صوفے پہ بیٹھے۔ جا کھانے کے لیے کچھ لے کے آ، اذلان نے اسے حکم دیا تھا۔ 5 منٹ بیٹھو، جا کر کچھ اچھے سے لے کر آؤ، مجھے خود بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ارحم اور اذلان آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہم مہمان ہیں اس لیے تو جا۔ میں نے کہا تھا آنے کو، جب اپنی مرضی سے آئے ہو تو خود جا کر لے کر آؤ، مٹن کڑھائی ضرور لانا۔
ادیان شاہ نے ان کے غصے والے چہرے کو دیکھ کر کہا، آدھی اللہ کی قسم دل کر رہا ہے تجھے چھوڑے نا، ظالموں کھانا تو لا کر دو پہلے، پھر مقابلہ کریں گے۔ چلو ایسے تو ایسے ہی صحیح بھوکے رہتے ہیں۔ اذلان کا تو غصہ جیسے دماغ کو لگ گیا تھا۔ مرضی ہے تم لوگوں کی۔ ادیان شاہ نے اپنا فون نکالا اور گیم کھیلنی شروع کی۔ تیری ایک ایک گرل فرینڈ کا بتاتے ہیں بابی کو۔ ارحم جیسے اسے دمکا رہا تھا۔ سو کے اٹھتی ہے تو تفصیل سے بتانا، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا جب بتائیں گے۔ اذلان کا دماغ کچھ سوچ رہا تھا۔ اذلان تیری والی میری ریکویسٹ لسٹ میں پڑی ہے، تو اجازت دے بس۔ ادیان شاہ نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ کے اس کے تاثر ہی ختم کر دیے تھے۔ جھوٹ ہے یہ، وہ فوراً انکار کر گیا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا اندھا یقین؟ ادیان شاہ نے انسٹا کی ریکویسٹ لسٹ کھول کر فون اذلان کو دیا۔ اذلان کا تو دل ٹوٹ گیا تھا، جس پہ ارحم نے ہنستے ہوئے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ کوئی نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کیا میں بات کر لوں اس سے؟ ہے بھی پیاری، پبلک پوسٹ تو کیا کمال ہے۔ ادیان شاہ اسے چھیڑا تھا، پر رامین کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر وہ چپ ہوا۔ ارحم اور اذلان نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو رامین نہ چاہتے مسکراتے ہوئے آئی۔ ادیان شاہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ بھابی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، پر لگتا ہے یہاں گرل فرینڈز کے ذکر پر پارٹیز ہو رہی تھی۔ ایک نظر ادیان شاہ کو دیکھ کر بولی، ہاں بس اذلان کی گرل فرینڈ نے دھوکہ دے دیا ہے، ارحم بولا۔ رامین کو اس بات پہ افسوس تھا کہ تینوں بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ ادیان شاہ کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگی۔ ادیان شاہ کو سمجھ نہیں آئی تھی اس سے کیا ہوا ہے۔ ارحم اور اذلان ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹھے تھے۔ ہم کھانا لاتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے باہر جانے کو مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ ہم مگر رامین روتے ہوئے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، دبے لہجے میں بولا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا۔ چھوڑے مجھے، نہ جانے کن کن کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہوں گے آپ۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ یہی کہہ رہی ہوں کہ میرا ذکر کہاں کہاں کیا ہے۔ ادیان شاہ نے اسے انتہائی زور سے بازو سے پکڑ کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا۔ میں اپنی بیوی کا ذکر کیوں کروں گا؟ کسی سے اس قدر گرا ہوا انسان نہیں ہوں میں۔ اس کے چہرے پہ ایک ایک لفظ کو پیس پیس کے بولا تھا۔ جس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ میں کیسے مان لوں آپ میری نہیں کرتے؟ ادیان شاہ نے سخت گرفت کو نرم کیا۔ تم میری بیوی ہو، میں مر جاؤں گا لیکن تمہاری بات کسی سے نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ صفاق تھا۔ آپ کا مرنا ہی بہتر ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ادیان شاہ اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ایسا بھی تھا، اس نے آج تک اپنی کسی گرل فرینڈ کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی گرل فرینڈ کا بتاتے تھے، اس لیے ادیان شاہ کو اس لڑکی کا پتہ تھا۔ میں تمہیں صفائیاں نہیں دوں گا کیونکہ تم سمجھنے والی نہیں ہو۔ ہاں میں سمجھنے والی نہیں ہوں کیونکہ میں حقیقت سے واقف ہوں۔ جو انسان اپنی کتابوں میں لڑکیوں کی تصویریں رکھ سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہوئے وقت تو نہیں لگائے گا۔ ادیان شاہ کا ہاتھ آج پھر اٹھنے لگا تھا، مگر اس پہ اٹھانے کے بجائے اس نے بے دردی سے اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا۔ رامین اونچی آواز میں روئی تھی، اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر۔ تم نے مجھے انتہائی گرا ہوا کہا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، وہ سادہ سا بولا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر فوراً اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ مجھ جیسے گرے ہوئے آدمی سے دور رہو۔ وہ اس کا دوپٹہ اس کی طرف پھینک کر باتھ روم میں جا کر اپنا ہاتھ دھونے لگا۔ رامین اس کے پیچھے آئی۔ آدھی آپ کو مجھے مار لینا چاہیے تھا، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بولی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے بولتا اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو پانی میں بہا رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹیشو پیپر پکڑے اس کی جانب آئی، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ باتھ روم کا شیشہ بھی توڑ دے۔ وہ ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھنے لگی کہ وہ باہر آ گیا۔ آدھی پلیز اپنا ہاتھ دیکھیں، اس کے بعد مجھے فرش پہ لگا ہوا آپ کا خون بھی صاف کرنا ہے۔ آپ کے دوست آ جائیں گے۔ اپنی حد میں رہو، اپنا ہاتھ میں خود صاف کر سکتا ہوں۔ ہاں کر سکتے ہیں، پر آپ کریں گے نہیں۔ وہ اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ ادیان شاہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس لے نہیں پایا تھا۔ رامی نے ٹیشو پیپر پکڑے اور اس کے ہاتھ کو صاف کیا۔ فرسٹ ایڈ ہے یہاں؟ وہ معصومے سے نظریں اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں فرسٹ ایڈ نہیں ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا تیزی سے۔ اچھا۔ رامین نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور ادیان شاہ کے ہاتھوں کی طرف جھک کر اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ وہ میسی سا جوڑا کیے ہوئے تھی۔ ادیان شاہ اس کے کلپ کو نرمی سے کھولا تو اس کے سلکی بال کھل گئے۔ وہ ڈریسنگ کر کے جب سیدھی ہوئی تو اسے اپنے بالوں کے کھلنے کا احساس ہوا۔ اس کے بال کمر تک آتے تھے اب۔ اسے شارٹ ہیئر کا شوق تھا۔ جب یہ ادیان شاہ کے نکاح میں آئی تھی تب اس کے بال شارٹ ہی تھے۔
لیکن اب کافی بڑھ گئے تھے۔ دھیان شاہ نے جلد ہی نظریں ہٹا لی۔ یہ لو اپنا کلپ نیچے گر گیا تھا، یہ جھوٹ اسے بولنا ہی تھا، ایسا رشتہ ہی کہاں تھا اس سے کہ وہ اسے ایسے دیکھ سکتا۔ ہاں، رامین اس کے ہاتھ سے ایک کلپ لے کر شیشے کے سامنے جا کر بالوں کو کوم کر کے پھر سے میسی سے جوڑے کی شکل میں باندھ گئی۔ ادھیان شاہ نے اب اس کی ہوئی پٹی کو دیکھا تو ہنستے اسے اتار گیا۔ کیوں اتارا ہے؟ وہ شیشے سے اسے اتارتا ہوا دیکھ کر مڑی۔ اب میں رنگ برنگی پٹیاں کروں گا، اتنا ہینڈسم ہو کر؟ تو پھر جب میں کر رہی تھی تب کہنا تھا نا۔ زیادہ بحث نہ کرو، جاؤ فرش صاف کرو، اور دیوار پہ لگا ہوا خون بھی کس چیز سے صاف کروں؟ اسی دوپٹے سے کر لو، اب پھاڑ تو تم نے دیا ہے تو صحیح ہے، میں تو ویسے بھی چادر لیتی ہوں۔ وہ ایک نظر اسے دے کر فرش کو صاف کرنے کے لیے بڑھی۔ دیوار پہ لگا خون صاف کرتے وقت ایک دفعہ پھر مڑ کے اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے ابرو اچکا گیا۔ رامین نفی میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ دھو کر دوسرا دوپٹہ سر پہ لے کر آئی۔ آدھی آج کے بعد ایسا مت کریے گا۔ وہ معصوم سی شکل بناتی اس کے پاس بیٹھی۔ میں سچ میں کسی سے تمہاری باتیں نہیں کرتا۔ رامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کیونکہ اگر یہ جھوٹ بولتا تو یقیناً اس پہ ہاتھ اٹھاتا، کیونکہ جھوٹا انسان ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگلے بندے کو ہی داغدار کرتا ہے یا اسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں مان گئی ہوں، پر آپ کسی لڑکی کے بارے میں بات مت کیا کریں، اپنے تک رکھیں ہر لڑکی کو۔ تم نے غلط نظریے سے سب دیکھا ہے، پر خیر میں خوش ہوں کہ تمہیں یقین ہو گیا۔ رامین ہلکا سا مسکرائی۔ آدھی آپ کو درد ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ درد تو کچھ نہیں ہے۔ اب ہم گروسری کیسے کریں گے؟ ارحم اور اذلان ہے نا، شام کو جائیں گے، گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز لے کر آئیں گے۔ اسی دوران ارحم اور اذلان اندر داخل ہوئے تو رامین ہنستی۔ بھابھی اب کھانا لگا دیں؟ ہاں۔ رامین اٹھنے لگی کہ دھیان شاہ نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ خود لگاؤ جا کر، میری بیوی ملازم نہیں ہے تم دونوں کی۔ آدھی کیا ہو گیا ہے، میں کرتی ہوں۔ رامین فوراً سے اٹھی اور ارحم نے کھانا رامین کو دیا۔ کتنا کمینہ ہے تو آدھی، اذلان کو زہر لگ رہا تھا آدھی۔ اذلان چھوڑ، اسے کھانا نہیں دیں گے، ہم نوکر تھوڑی ہیں اس کے، ارحم نے کہا۔ ادھیان شاہ نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی، اس کا مسلسل دھیان گیم میں تھا۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے کہا۔ دیوار سے جا لگا تھا، کیسے دل کر رہا تھا مارنے کا، وہ آرام سے بتا رہا تھا۔ تو پاگل ہے آدھی، بھابھی کیسے ہوا ہے؟ اذلان رامین سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے خود ہی مارا ہے، کیوں مارا یہ مجھے نہیں پتا۔ آخری جملے پہ وہ کندھے بھی اچکا گئی۔ ادھیان شاہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی، اس کی بیوی بھی اچھا جھوٹ بول لیتی تھی۔ وہ دونوں سمجھے آدھی کا کہیں سے بریک اپ ہوا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا۔ کھانے کے بعد رامین نے برتن سمیٹے، اس کا دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارحم و اذلان کچھ دیر آرام کر کے راہم سے ملنے ہاسپٹل چلے گئے، کیونکہ احد ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ آدھی برتن دھو لیجیے گا، میں براؤنی کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا برتن دھو لیجیے گا، یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں، سمجھ آئی؟ میں صبح سے بہت کام کر چکی ہوں، اب نہیں کروں گی۔ میں نے نہیں دیکھا تمہیں کام کرتے ہوئے، ذرا مجھے بھی بتاؤ کون کون سا کام کیا ہے تم نے؟ بتاتی ہوں۔ صبح پانی والی بوتلیں فریزر میں رکھی، اور پھر صبح کے ناشتے کے لیے پلیٹس دھوئی میں نے۔ صرف دو؟ ادھیان شاہ نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں، پر کام تو ہے نا، دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام ناشتہ ٹیبل پہ رکھا، چوتھا پھر ناشتے والی پلیٹس کچن میں رکھی، پانچواں ان کو دھویا۔ بس اس طرح تو تم اپنے لیے ہوئے قدموں کو بھی کام میں ڈال لو گی۔ میں نے بہت کام کیے اس لیے میں یہ نہیں کروں گی۔ یہ تم ہی کرو گی۔ میں نے کہا نہیں تو نہیں، مجھے پورا یقین ہے تم کر لو گی۔ رامین فوراً بھاگی تھی اندر کی جانب، وہ کام چور تھی۔ ادھیان شاہ کو آج علم ہوا تھا، وہ چھوٹے سے کام کو کتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہی تھی۔ کوئی نہیں، احد سے ابھی تک کچھ نہیں کروایا، وہ کر لے گا۔ ادھیان شاہ نے دل میں سوچا اور صوفے پہ لیٹ کر براؤنی کو اپنے پاس بلا کر اسے گود میں بٹھا گیا۔ براؤنی کی اپنی ماں پسند آئی تمہیں؟ وہ تو چہک اٹھا تھا۔ اچھا سمجھ گیا، یہ اب تیرے پاس ہی ہے۔